بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت العالمین پر۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج کے اس منفرد پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں مختصر طور پر اپنا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرا نام ارشد جاوید ہے اور میں نفسیات کا ریٹائرڈ پروفیسر ہوں اور ماہر نفسیات ہوں۔ نفسیات کی اعلیٰ تعلیم میں نے امریکہ سے حاصل کی اور وہیں سے میں نے ہپناٹزم اور نفسیاتی علاج پر خصوصی کورسز کیے۔ اس کے علاوہ میں مختصر نفسیاتی علاج اور سیکس تھراپی کا بانی ہوں اور اس کے علاوہ 18 کتابوں کا مصنف ہوں۔ اور سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اینگزائٹی ہے۔ سامعین محترم، جسمانی بیماریوں کی طرح نفسیاتی بیماریاں بھی ایک بہت عام ہیں اور ایک سروے کے مطابق دنیا کے ہر چوتھے فرد کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے۔ نفسیاتی بیماریوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری اینگزائٹی ہے اور میرے پاس آنے والے جتنے بھی کلائنٹ ہوتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اینگزائٹی ہے کیا؟ اینگزائٹی میں فرد شدید گھبراہٹ اور بے چینی محسوس کرتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور بعض اوقات دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دل باہر آ جائے گا اور فرد کو یہ شک پڑتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور وہ بھاگ کے اسپتال جاتا ہے، جب کہ وہاں جاتا ہے تو سارے ٹیسٹ اس کے نارمل ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، اکثر مریضوں کو شدید ڈر خوف ہوتا ہے اور یہ خوف اکثر اوقات انجانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرد بہت سے خدشات کا بھی شکار ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کا دم گھٹتا ہے، سانس لینے میں انہیں دقت ہوتی ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے۔ اکثر مریضوں کی نیند متاثر ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ہر مریض میں یہ ساری علامات نہیں ہوتی، البتہ اکثر مریضوں کو گھبراہٹ، بے چینی، ڈر اور خوف ہوتا ہے اور علاج نہ کرانے کی صورت میں بیماری بڑھ جاتی ہے اور مریض کو دہشت کے دورے پڑتے ہیں، جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں پینک اٹیکس، اور اس میں مریض کی ایک دم دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، اس کا گلا بند ہو جاتا ہے، سانس رک جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اسے کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے اور یہ دورہ چند منٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس دورے کا خوف اس مریض پر ہمیشہ طاری رہتا ہے۔ سامعین محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اینگزائٹی ہوتی کیوں ہے؟ اینگزائٹی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ماضی کے واقعات ہوتے ہیں، بلکہ وہ واقعات جو کہ ناپسندیدہ ہوتے ہیں، اور انہی واقعات کی وجہ سے کوئی فرد اینگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہ پنڈی سے ایک صاحب علاج کے لیے میرے پاس آئے، ان کو شدید اینگزائٹی تھی، ان کو خوف تھا کہ وہ مر جائے گا۔ خیر، اس نے بہت سے سائیکائٹروں سے علاج کرایا لیکن وہ صحت یاب نہ ہوا۔ پھر میرے پاس آیا، ہم نے اپنی روٹین کے مطابق اس کی وجہ معلوم کی۔ وجہ یہ تھی، ایک دن وہ اپنی بہن کے گھر تھا اور اچانک اس کے بہنوئی کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ اس کو لے کر ہسپتال جا رہا تھا، اس کا سر اس کی گود میں تھا اور وہ راستے ہی میں فوت ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد سے اس کو شدید اینگزائٹی ہوئی اور تھا کہ میں نے مر جانا ہے۔ سامعین محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟
انگزائٹی سے کس طرح سے جان چھڑوائی جائے۔ سامعین محترم، نفسیاتی علاج کے دو معروف طریقے ہیں، ایک میڈیسن سے علاج ہے اور دوسرا نفسیاتی علاج ہے۔ شدید ذہنی بیماریوں یعنی پاگل پن کے لیے میڈیسن کا کردار بہت اہم ہے، جبکہ نفسیاتی علاج کا کردار اتنا اہم نہیں ہے۔ لیکن میڈیسن کا کردار انگزائٹی کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ انگزائٹی کے لیے ایک تو مریض کو میڈیسن لمبا عرصہ کھانی پڑتی ہے، اس کے بے شمار سائیڈ ایفیکٹس ہیں، پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب ہی وہ اس کو چھوڑے گا بیماری پھر آ جاتی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو نفسیاتی علاج ہے اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ اس وقت دنیا میں نفسیاتی علاج کے تقریباً 500 کے لگ بھگ طریقے ہیں، اور ان میں سے سب سے پاپولر جو ہے وہ CBT یا کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی ہم اسے کہتے ہیں، وہ ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی وہ تھیراپی ہے، اور پاکستان میں بھی وہی تھیراپی استعمال ہوتی ہے۔ لوگ اسی تھیراپی سے آگاہ ہیں، واقف ہیں، اور تعلیمی اداروں میں اسی تھیراپی کو ماہر نفسیات کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، اس کی کامیابی کی شرح 80% ہے، اور اس کے سیشن کی تعداد 5 سے 20 ہے۔ میرے خیال میں 20 سیشن بہت زیادہ ہیں، اور ایک عام پاکستانی کے لیے 20 سیشن کی فیس افورڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم نے پاکستان میں نفسیاتی علاج کا ایک اور طریقہ متعارف کرایا ہے، اسے ہم کہتے ہیں بریف سائیکو تھیراپی، اور ہماری کامیابی کی شرح 98% ہے، اور سیشن کی تعداد 1 سے 6 ہے، اور عام طور پر لوگ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب علاج میں مختصر آپ کو کئی علاج کے طریقے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی خطرناک جسمانی بیماری نہیں ہے، اگرچہ اس کی علامات ہارٹ اٹیک سے ملتی جلتی ہیں، لیکن ابھی تک کبھی کوئی کسی فرد کو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، نہ اس کی وجہ سے کوئی بندہ فوت ہوا ہے۔ اب ہم بتائیں گے کہ اسے آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو پہلی بار انگزائٹی کب ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس واقعے کی آپ کے دماغ میں تصویر بن جائے گی، پھر اس تصویر کو بالکل سیاہ کر لیں، اور پھر اس کو چھوٹا سا نقطہ بنائیں، اور پھر تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے، اس بندوق سے اس سیاہ نقطے کو فائر کریں۔ ظاہر ہے کہ بندوق کے فائر سے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ چیک کریں، لائیں اس کو دوبارہ ذہن میں، اگر دوبارہ ذہن میں پھر آ جائے پھر اسی طرح اس کو بلیک کریں، بندوق سے ختم کر دیں۔ بعض اوقات تو ایک ہی دفعہ ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات 3-4 دفعہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ طریقہ بڑا ہی مؤثر ہے اگر آپ اسے پراپرلی استعمال کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی آپ کو انگزائٹی محسوس ہو تو آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں، سوچیں کہ آپ کے جسم کے کس حصے میں انگزائٹی کے اثرات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں۔ پھر 5 لمبے سانس لیں، اور آنکھیں بند کر کے ماضی کے خوشگوار واقعات کو اپنے ذہن میں لائیں۔ وہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے، زیادہ واقعات ہو سکتے ہیں۔ جب وہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے، تصویر اس کی بن جائے، تو اس تصویر کے رنگوں کو تھوڑا سا تیز کر لیں، تصویر کو زیادہ برائٹ اور روشن کر لیں، تصویر کو زیادہ کلیئر کر لیں، سائز کو ڈبل کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ اب خوشگواری کے احساسات بہت بڑھ جائیں گے۔ تھوڑی دیر ان احساسات کو اپنے پورے جسم میں محسوس کریں، اور اس کے بعد انہی احساس کو محسوس کرتے ہوئے پھر آپ انگزائٹی والی جگہ جو جسم میں تھی، جہاں آپ کو محسوس ہو رہی تھی، اس پر توجہ مرکوز کریں آپ، تو آپ دیکھیں گے اب آپ کو پہلے کی طرح انگزائٹی نہیں ہوگی، اول تو ختم ہو چکی ہوگی، یا کم از کم بہت ہی کم ہو چکی ہوگی۔ سامعین محترم،
اگلا طریقہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. جو ہی آپ کو انگزائٹی ہو یعنی گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، آپ آرام سے کسی جگہ بیٹھ جائیں اور پھر اپنے دل میں 5 لمبے سانس لیں اور پھر اپنے اس دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی اس انگلی سے آپ نے اس کی مالش کرنی ہے. ہو سکے اس پر تیل لگا لیں اور اس کو ایسے ایسے اس کے مالش کرتے رہیں. یہ مالش آپ نے 5 منٹ کرنی ہے. اس کے بعد پھر اس ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی بڑی انگلی کی مالش کرنی ہے. آپ نے مالش کرتے جائیں، مالش کرتے جائیں حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں آپ ریلیکس ہو جائیں گے اور آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ پرسکون ہو جائیں گے. اب اگلا طریقہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ جو ہی آپ کو انگزائٹی محسوس ہو یعنی گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہو تو پھر آپ آرام سے کسی جگہ بیٹھ جائیں، چند لمبے سانس لیں اور پھر اپنی ان 2 انگلیوں کو اپنی آنکھ کے نیچے والے حصے میں آپ نے ایسے ایسے ٹیپ کرنا ہے. ٹیپ کرتے جائیں اور ساتھ یہ فکرہ رپیٹ کریں گے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ کیفیت ابھی گزر جائے گی. اس کو رپیٹ کرتے جائیں حتیٰ کہ 1 منٹ تک یہ آپ جاری رکھیں اور عموماً 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے بعد انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، اس کو بار بار استعمال کیجیے گا. اب نیکسٹ جو طریقہ ہے وہ بہت ہی مؤثر ہے، اس کو اب ذرا غور سے سنیے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے انگزائٹی کی کس علامت کو آپ پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو گھبراہٹ بے چینی سب کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایک وقت میں ہم ایک علامت کو لیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے مثال طور پر آپ کو گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ باقی چیز چھوڑیں، یہ میری ختم کر دیں. تو کلائنٹ جو ہے وہ ماضی میں اس دن کا تصور کریں جب پہلی بار اس کو گھبراہٹ ہوئی تھی اور اب وہ نوٹ کرے کہ 0 اور 10 کے پیمانے پر گھبراہٹ کتنی ہے، تاکہ یہ اگر نوٹ کر لے گا تو آئندہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے پروگرس کی ہے یا نہیں کی ہے. وہ کہتا ہے جی میری 0 اور 10 پر میری 8 ہے. ہم کہتے چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ یہ طے کر لے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کوئی ایک ہاتھ کریں ادھر یا ادھر، اس کے یہاں آپ ٹیپنگ کرتے جائیں اور ساتھ ہی ایک فکرہ رپیٹ کریں گے اگرچہ مجھے گھبراہٹ ہے، میں اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں اور میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں. اس کو 3 دفعہ کرنا ہے. پھر اگرچہ مجھے شدید گھبراہٹ ہے، میں اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں اور میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں. ایک بار پھر اگرچہ مجھے شدید گھبراہٹ ہے، میں اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں اور میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں. اس کے بعد 8 پوائنٹ ہیں جہاں آپ نے ٹیپ کرنا ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے جہاں سے یہ ہمیں شروع ہوتی ہیں. اب یہاں ٹیپ کریں، تقریباً آپ نے 10 بار اس کو ٹیپ کر لیجیے گا اور ساتھ آپ فکرہ رپیٹ کریں گھبراہٹ 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 گھبراہٹ. پھر سائڈ پر آ جائیں گھبراہٹ گھبراہٹ گھبراہٹ. پھر آنکھ کے نیچے آ جائیں گھبراہٹ گھبراہٹ گھبراہٹ. پھر ناک کے نیچے آ جائیں گھبراہٹ گھبراہٹ گھبراہٹ. پھر ہونٹوں کے نیچے آ جائیں گھبراہٹ گھبراہٹ گھبراہٹ. پھر یہ جو کالر بون ہے، یہ ہنسلی کی ہڈی ہے، اس کے نیچے 1 انچ نیچے پھر آپ ایسے ٹیپ کریں اور فکرہ وہی گھبراہٹ 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 گھبراہٹ. پھر اسی طرح یہ جو بغل کے نیچے 4 انچ اوپر چھوڑ لیں اور اس کے نیچے یہاں ٹیپ کریں، فکرہ وہی ہوگا گھبراہٹ 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 گھبراہٹ. اور آخری پھر یہ ہے سر کے پیچھے والے حصے میں آپ تھپ تھپائیں گے. پھر فکرہ وہی ہے گھبراہٹ 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 گھبراہٹ. یہ پہلا راؤنڈ ہے. اب دوسرے راؤنڈ میں آپ نے پھر یہاں سے شروع کریں گے، فکرہ تھوڑا سا اور کریں گے. آپ یہ کہیں گے کہ میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں، میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں، میں پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں، یا پرسکون 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 یا سکون، کوئی بھی کہتے جائیں. پرسکون پرسکون پرسکون. پھر یہاں آ جائیں پرسکون 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 پرسکون.
پھر یہاں آ جائیں پرسکون پرسکون پرسکون، پھر یہاں آ جائیں پرسکون پرسکون پرسکون، پھر وہی کالر بون ہنسلی کی ہڈی کے نیچے 1 انچ نیچے، پھر وہی ٹیپ کریں اور کہیں کہ پرسکون پرسکون، یا میں پرسکون ہوتا جا رہا ہوں، پرسکون پرسکون ہونے کا انتخاب کرتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں پرسکون پرسکون پرسکون، اور آخری یہاں آپ کریں گے پرسکون۔ اس میں آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے کہ کم از کم آپ 10 بار ایسے ٹیپ کریں، زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب آپ اس طرح اس کو ہم ایک سیٹ کہتے ہیں، جب ایک سیٹ مکمل ہو جائے پھر آنکھیں بند کر کے وہی تصور کریں کہ اب آپ کی انگزائٹی کتنی ہے، وہی ماضی والا واقعہ یاد کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے اگر 8 تھی تو اب وہ 6 پر ہوگی۔ اب اس کے بعد اسی یعنی طریقہ کار کو دوبارہ دہرائیے گا، یعنی 2 دفعہ 2 راؤنڈ ہوں گے، اور پہلے ایک طریقہ ہوگا، ایک سیٹ ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ عام طور پر آپ یہ کرتے جائیں، سیٹ میں 2 راؤنڈ ہوتے ہیں، اور چیک کرتے جائیں چیک کرتے جائیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد انگزائٹی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ یہ طریقہ بہت مؤثر ہے، لیکن انگزائٹی کے لیے آپ صرف لفظ انگزائٹی نہ استعمال کریں، بلکہ انگزائٹی کی جو علامات ہیں ایک وقت میں ایک لیں۔ مثال کے طور پر مجھے گھبراہٹ ہے تو میں پہلے گھبراہٹ ختم کروں گا، پھر مجھے بے چینی ہے، پھر میں بے چینی ختم کروں گا، پھر مجھے موت کا خوف ہے، پھر موت کا خوف، یعنی اسی طرح ایک ایک کر کے آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اس انگزائٹی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے ایک ماہرین اور بھی خیال کرتے ہیں کہ آپ روزانہ ورزش کریں۔ یہ ورزش جو ہے یہ بہت ہی مؤثر ہے، اور یہ ڈپریشن کو بھی کم کرتی ہے اور انگزائٹی کو بھی۔ اس کے لیے آپ پسندیدہ کھیل کھیلیں، صبح کی سیر کریں۔ اس کے علاوہ خوب ہنسیں۔ جب بھی انسان ہنستا ہے اس کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جو انسان کو بہت سکون دیتا ہے، یہ بھی ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کی نیند بھرپور ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیند بھرپور نہیں ہوگی تو آپ کی انگزائٹی جلدی ختم نہیں ہوگی۔ کچھ چیزوں سے آپ پرہیز کریں، ان چیزوں میں ہے کہ سگریٹ بالکل چھوڑ دیں، بہتر ہے۔ کافی سے بچیں، چائے سے بچیں، جو ڈرنکس سوڈا وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے بچیں، چینی کم کریں، چاکلیٹ بھی چھوڑ دیں آپ۔ اچھا، اب ان طریقوں میں سے آپ سارے طریقے استعمال کریں، جو آپ کو زیادہ مؤثر لگے آپ اس کو پھر ریپیٹ کرتے جائیں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ صحت مند نہ ہوں، پھر بھی آپ کی انگزائٹی سے آپ کو نجات نہ ملے، تو پھر کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملیں، خاص طور پر وہ ماہر نفسیات جو بریف سائیکو تھراپی کا ماہر ہو، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ 1 ہفتے میں انشاءاللہ تعالی انگزائٹی سے نکل جائیں گے۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، ہمیں ٹائم دیا، اور اب میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی انگزائٹی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، اور وہ آپ کو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو دعائیں دیں گے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں تو میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں گا۔ ایک بار پھر شکریہ، خدا حافظ۔